الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، فرمایا اے ایمان والوں جب تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے، می یوم الجمعہ یعنی جمعے کے دن، تو فاسعوا الی ذکر اللہ، پس تم اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عزیز دوستوں، جمعہ تمام دنوں میں افضل دن ہے اور یہ ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور جمعے کی نماز پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے، اور ظہر سے بھی یہ زیادہ اس کی تاکید ہے۔ اور جمعے کے دن اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں جلدی آنا چاہیے، اور امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اس کو سماعت کرنا چاہیے، اس سے ہماری بہت زیادہ اصلاح ہوتی ہے۔ اور جمعے والے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے غسل کر کے اور اچھے طریقے سے مسجد میں آئیں، کیونکہ غسل کر کے آنا جمعے والے دن، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سنت کریمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جمعے والے دن جو بندہ جلدی آتا ہے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اس کو زیادہ فضیلت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو اذان ہے، 2 اذانیں ہوتی ہیں ہمارے شہر میں، تو جو پہلی اذان ہے اس کا ذکر ہے اس آیت میں، کیونکہ جو پہلی اذان ہے اس اذان پر ہی آئیں گے ہم، تو پھر ہی ہم امام صاحب کا خطبہ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن اپنی مصروفیات کو ختم کر کے مسجد کا رخ کریں، تاکہ مسجدیں بھی آباد ہوں اور آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن آپ اللہ کے حکم سے جنت سے نیچے زمین پر اترے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ مجھ پر درود پڑھے گا، جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اور موت کے بعد بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کتاب الجنائز سے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی جمعہ کا دن یہ اللہ رب العزت کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ فرمایا اس دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ بندہ اس وقت یعنی ایک گھڑی ایسی ہے اس دن میں کہ بندہ اس وقت جو بھی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ عزیز دوستوں، جمعہ پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے اور تاکید ہے، تو جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا، خاموش رہا، تو اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس نے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کیے، یعنی جو اس نے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو اس نے گناہ کیے، اللہ رب العزت ان میں معافی عطا فرمائے گا اور اس کی بخشش کر دے گا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر نماز جمعہ ادا کی۔ تو عزیز دوستوں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ جو مریض کو پوچھنے جائے، جنازے میں حاضر ہو، روزہ رکھے، جمعے کو جائے اور غلام کو آزاد کرے۔ اب نماز جمعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جہاں فضیلت ہے وہاں پر نماز جمعہ کو چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ کئی احادیث میں نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں بیان ہوئیں، میں آپ کو یہاں پر چند حدیثیں سنا کر اجازت طلب کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے، اور اس کو منافق قرار دیا، یعنی بغیر کسی عذر کے جس نے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تو وہ منافق ہے۔ عزیز دوستوں، نماز جمعہ ہم پر فرض ہے، اور جن لوگوں پر نماز فرض ہے ان پر جمعہ فرض ہے، تو ہمیں جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جمعہ پڑھنے میں ہمیں جلدی آنا چاہیے تاکہ ہم امام صاحب کی یا جو بھی مقرر وہاں پر بیان کر رہا ہے ہم اس کو سنیں، اور اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہو، یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ رب العزت کے جو فرامین ہیں ہم ان کو سنیں، قرآن و سنت کو سنیں، تو اللہ رب العزت اس میں ہماری اصلاح فرمائے گا۔ اور آج کے دور میں اصلاح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہر لحاظ سے بڑے چھوٹے کا احترام بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعے والے دن جلدی آئیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے فرامین بھی سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سنیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔